فتنتوں کا سامنا کر رہا ہے، طرح طرح کی رسوائیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ آج مسلم معاشرے کے ساتھ جس طریقے کا سلوک کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن تعلیمات کو پیچھے رکھ دیا، قرآن تعلیمات کو بھلا دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا پیغام لے کر آیا ہے؟ میرا عزیز اور بزرگوں، یہ تعلیم پر اتنی توجہ کیوں ہے؟ یہ قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر اتنی توجہ کیوں دلائی جا رہی ہے؟ قرآن پاک کو سیکھنے پر اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ میرا عزیزوں، اگر قرآن تعلیمات ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہوگی، ہمارے بچوں کے اندر قرآن تعلیمات نہیں ہوں گے، اگر قرآن تعلیمات، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، اگر ہماری نسلوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا تو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوگی، حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے وہ حلال اور حرام کی تمیز کر سکے۔ آج میرے عزیزوں، معاشرہ سود کے اندر کیوں مبتلا ہے؟ آج معاشرہ سود خوری کے اندر کیوں مبتلا ہے؟ آج کیوں ہمارے مسلم بھائی، آج کیوں ہمارا مسلم نوجوان سود کی طرف جا رہا ہے؟ اس لیے کہ سود کی قباحت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، حرام کیا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ آج بھڑکنے سے ہمارے نوجوان بھائی، آج بھڑکنے سے ہمارے والدین حرام خوری کی طرف جاتے ہیں، رشوت خوری کی طرف جاتے ہیں، سود کی طرف جاتے ہیں۔ حالانکہ میرا عزیزو، اس کے بارے میں کلام پاک کے اندر کتنی قباحتیں آئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ لوگ جو سودی کاروبار کے اندر ملوث ہیں، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سودی کاروبار کے اندر ملوث ہیں، وہ لوگ جو اپنی تجارت سودی کاروبار سے کرتے ہیں، اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں جب یہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، جب یہ اللہ کے روبرو آئیں گے تو کس طریقے سے آئیں گے؟ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس طرح کھڑے ہوں گے کہ جیسے دنیا کے اندر کسی شخص کو جنات نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہو، کسی شخص کو جنات نے اپنے جھپیٹ میں لے لیا ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کسی شخص کے اوپر جنات کے اثر آ جائے، وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سود کھانے والے لوگ اسی طریقے سے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اسی لیے میرے عزیز اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم لوگ مومن ہو تو تم لوگ سودی کاروبار کو مکمل چھوڑ دو، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اور کسی بھی طرح کا جو سودی کاروبار کے اندر اگر تم لوگ ملوث ہو اس کو مکمل طریقے سے چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر واقعی مسلمان ہو۔ اور میرا عزیزو، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی اور ڈرایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اے مسلمانوں، اگر تم ان حرام خوری سے باز نہیں آؤ گے، سودی کاروبار سے اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تمہارا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہوگی۔ میرا عزیزو، کسی گناہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کسی بھی گناہ کے اوپر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس گناہ کرنے والے کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے، لیکن سودی کاروبار کے اندر ملوث لوگ، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جن کا اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر میرا عزیزو سود خوری بالکل عام ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہ سواء، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار اللہ کی طرف سے دوری ہو ایسے شخص کے لیے جو سود کھانے والا ہے، اور وموکلہ جو سود کو دینے والا ہے، تو سود لینے والا اور سود دینے والا، اور اسی طریقے سے سودی معاملات کو رجسٹر میں لکھنے والا، اور سودی کاروبار کے اندر گواہ بننے والے، اللہ نے فرمایا قالہم سواء، یہ سب کے سب اس کے اندر ملوث ہیں۔ اس لیے میرے عزیز اور بزرگوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی روزیوں کو، اپنی آمدنیوں کو پاک کرنا ہے، حلال اور پاکیزہ بنانا ہے۔ جب حلال اور پاکیزہ غذائیں ہماری ہوں گی
تو میرے عزیزو اس سے ہمارے اندر اعمال صالحہ پیدا ہوں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں، دیکھو رسولوں کو حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ خطاب فرماتے ہیں کہ اے رسولوں تم لوگ پاکیزہ اور حلال غذائیں کھاؤ، واعملوا صالحا اور اعمال صالحہ کرو۔ میرے عزیزوں وہی حکم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی دیا ہے کہ اے ایمان والوں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ رزق، پاکیزہ روزی ہم نے تمہیں دی ہے اس میں سے کھاؤ۔ اس لیے اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ صرف اور صرف پاکیزہ اور حلال غذا کھائیں گے، اپنے بچوں کو حلال اور پاکیزہ غذا ہی کھلائیں گے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو معاذ اللہ میرے بزرگوں حرام کا لقمہ کھلایا، حرام غذا سے اپنے بچوں کی پرورش پائی، اپنے بچوں کی پرورش ہم نے حرام غذا سے کرائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں سنو، ہر ایسا گوشت، ہر ایسا بدن، ہر ایسا گوشت جو حرام غذا سے پرورش پائے، نبت من سحت جو حرام غذا سے پروان چڑھے، فالنار اولی بہ تو جہنم اس کی زیادہ حق ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ صرف اور صرف حلال کھائیں گے، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں گے، چاہے بھوک مری کا سامنا کرنا پڑے۔ شیطان ڈراتا ہے انما الشیطان یعدکم الفقر، شیطان انسان کو فقر سے ڈراتا ہے کہ اگر یہ چھوڑ دو گے، کاروبار چھوڑ دو گے، حرام سے فوراً باز آ جاؤ گے تو بھوک مری آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کافی ہے۔ اس لیے حلال اور پاکیزہ غذائیں کھائیں گے، اس بات کا عہد کریں اور انشاءاللہ اپنی اولاد کو پاکیزہ اور حلال کھلائیں گے اور قرآنی تعلیمات سے آراستہ کریں گے۔ ایک دو حدیث سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں میرے عزیزو۔ آسمان اور